وہ شام کے جو 3 مسلمان بھائی تھے، امام سیوطی نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالہ نداء یا رسول اللہ میں لکھا کہ 3 مسلمان جن کو رومیوں نے قید کیا اور اپنے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ نام محمد چھوڑ دو، نبی کا کلمہ چھوڑ دو، میں تمہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، عیسائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا جان دیں گے، محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں دیں گے۔ اب دیکھیے سگے بھائی تھے وہ تینوں سگے بھائی، پہلے ایک کو لایا گیا کہ دوسرے دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے۔ ان کی شہادت کیسی تھی؟ ان کو فائر کیا گیا، تلواریں چلائیں گے، ان کے سینے میں نیزہ اتارا گیا نہیں، ان کو کھڑا کر کے ایک کڑا تھا، اس کے اندر تیل تھا، نیچے آگ تھی، وہ تیل ابل رہا تھا، کہا اس میں ڈالے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ایک بار نہیں 100 بار ڈالے جائیں، پھر بھی نام مصطفیٰ نہیں چھوڑیں۔ ایک کو ڈالا، جام شہادت نوش کر گیا۔ اب پہلے نے بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھا، لیکن دل میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھا تیرے بھائی کا کیا انجام ہے؟ کہا میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اپنا انجام بھی دیکھ لیا۔ میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑوں۔ اس کو بھی تیل میں ڈالا گیا، وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے کی باری آئی، وزیروں نے کہا بادشاہ اس کو ہمارے حوالے کر، ہم دیکھتے ہیں اس کو ہمارے حوالے کر، کوشش کرتے ہیں کہ یہ مان جائے۔ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، ایک کمرے میں بند کر کے ایک دوشیزہ ایک خوبصورت لڑکی اس کے کمرے میں داخل کر دی۔ وہ کیا دیکھتی ہے؟ کہتی ہے میں جب اندر جاتی ہوں 40 دن لگاتار گئی، جب بھی اندر جاتی ہوں وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے عبادت کر رہا۔ جب وہ نوافل سے فارغ ہوتا ہے تو وہ حضور کے درود و سلام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ میں اس کے قریب کیا جاؤں؟ وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ وہ بھی حیرت میں پڑ گئی کہ دنیا مجھے دیکھتی تھکتی نہیں، لوگ قطار در قطار میرے انتظار میں ہوتے ہیں، یہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آخر جب 40 دن گزر گئے، وہ لڑکی اس کے کمرے میں آئی۔ جب اس نے نماز سے فراغت حاصل کی، لڑکی نے قریب ہو کے کہا اوے میری طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ میں اتنی خوبصورت، ذرا میری طرف دیکھ، دنیا میری طرف دیکھتی ہے، تو کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ کہنے لگا 3 مہینے رجی خلقت کتے کہ یوسف کی نیانی، میں محمد عربی تک میں تے رج گیا دوئے جہاں۔ یہ میرے منیر ماہنامہ میرے منیر آ گیا آستانہ علیہ گولڑا شریف سے، جو آپ خریدنا چاہیں یہ مخصوص تعداد ہے، ضرور پڑھے لکھے آپ اس کو خریدیں، 60 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ ایک بار کہیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ یا پھر ایسا کر اگر میری طرف نہیں دیکھنا پھر مجھے وہ دکھا جس کو تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کی توجہ ہٹ گئی، لڑکی کہنے لگی اگر میری طرف نہیں دیکھنا پھر وہ دکھا جس
اس کو تو دیکھ رہا ہے۔ پھر کہنے لگا اچھا اگر دیکھنا ہی ہے تو وضو کر پاک لباس پہن پھر مصلی پہ آ۔ وہ اس نے وضو کیا، پاک لباس پہنا، مصلی پہ آئی، اس عاشق رسول نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پاک پروردگار ایتھوں تک لے آنا میرا کم سی، اگوں بننے چارنا تیرا کم ہے۔ مولا اب کرم تو نے کرنا ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی جب لڑکی نے سلام پھیرا، کلمہ پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں، سلام پھیرنے کے بعد جویں اسی سنی کر دیا نماز تو بعد سلام پھیریا، نال آکھیا لا الہ الا اللہ، حق لا الہ گونج پہ جائے لا الہ، پڑھو لا الہ۔ لڑکی باہر نکلی، اب کفار کھڑے تھے، عیسائی کھڑے تھے، انہوں نے کہا اوے تو نے یہ کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ اس نے ان کو جواب دیا اوے فرمان نبی دیا خبراں دا ایک کلمہ ساتھی قبراں دا، کوئی فرق نہ زیرا صبراں دا، پڑھو لا الا اللہ، حق لا۔ لڑکی گزرتی جاتی ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پہلے جام شہادت دو نوش کر گئے، اب یہ لڑکی مسلمان ہو گئی، اب کیا بنے گا؟ جس جگہ سے گزرتی ہے عیسائیوں نے پوچھا اے سنا تو صحیح تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگی صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا بلکہ کلمے والا بھی دیکھا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اللہ اللہ اب کلمہ پڑھ لیا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب کلمہ پڑھ لیا اس لڑکی نے دو گھوڑے تیار کیے، ایک پر خود سوار ہوئی، دوسرے پر اس رسول اللہ کے نوکر کو سوار کیا۔ جب سوار ہوئے یا محمد آہو، یا محمد آہو، یا محمد آہو یہ نعرے لگاتے ہوئے جب نکلے، امام سیوطی جو حضوری محدث ہیں انہوں نے اس روایت کو لکھا کہ یا محمد آہو کہتے کہتے وہاں سے نکل پڑے، جنگل میں پہنچے، توجہ کیجئے جنگل میں پہنچے، پیچھے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، انہوں نے سوچا کہ شاید عیسائی پیچھے آ گئے، رومی پیچھے آ گئے، ابھی گرفتار کریں گے، لیکن جب پلٹ کے دیکھا وہ جو اس کے دو بھائی جو پہلے شہید ہو چکے تھے وہ گھوڑوں پہ سوار تھے، وہ قریب آئے، 7 فرشتوں کی فوج بھی تھی، پلٹ کے دیکھ کر کہا اے بھائیوں تم کہاں سے آئے؟ دونوں نے جواب دیا ہم جنت میں تھے، اللہ نے حکم دیا جاؤ میرے نبی کے عاشق کا اس لڑکی سے نکاح کر کے آؤ۔ رسول اللہ کے نوکر کا نکاح کرو، ہم آئے، 7 فرشتے بھی گئے، اب اس نے پہلے 2 سے پوچھا ذرا بتاؤ نا، وہ تیل تو بڑا گرم تھا،
ابل رہا تھا، تم اس تیل میں گئے، اس آئل کے اندر آگ کے اندر گئے، کیا محسوس کیا؟ دونوں نے کہا تو نے تیل کے اندر جاتے دیکھا، ہم نے جانے کے ساتھ ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھا۔ ہم نے جنت میں اپنا، جو میرے نبی کے نام پہ مرتا ہے وہ مرتا نہیں۔